بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ تفسیر نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو تفسیر ہوئی ہے وہ غزوہ خندق کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے خندق کھودنے کی تھی، گڑھا کھودنے کی تھی، تو اسی رائے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت غور سے اس مشورے کو سنا اور ان کی بات کو سنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت فارس کے رہنے والے تھے، جو ایران کا ایک شہر ہے، اور حضرت کے گاؤں کا نام اصبہان ہے، یعنی حضرت ایرانی النسل ہے، تو ان کے ہاں ایک طریقہ چلا آ رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرتا تو وہ لوگ شہر کے اطراف گڑھا کھودتے تھے تاکہ دشمن پار ہو کر شہر میں نہ آئے اور ان پر حملہ کرنا آسان ہو۔ اس رائے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غور سے سنا اور فوراً اس کو طے کر دیا۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود چند مہاجرین صحابہ کو لے کر اس کی پوری پیمائش کیے، یعنی دیکھا کہ کدھر سے دشمن آ سکتا ہے۔ تو تین طرف سے تو آبادی تھی اور کھجور کے باغ تھے، لیکن 5.5 کلومیٹر کا ایک کچھ حصہ تھا، ادھر سے دشمن آنے کا خدشہ تھا۔ تو جیسے کمان ہوتی ہے، کمان کی شکل میں خندق کھودنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، اور مارکنگ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس کی مارکنگ کی۔ 3.5 میل ہے، اور تاریخ امت مسلمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ تقریباً 5.5 کلومیٹر تھی۔ اب دیکھ لیں 5.5 کلومیٹر کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کی چوڑائی لمبائی کے بارے میں بھی گزشتہ آپ کو بتایا گیا کہ 30 فٹ چوڑائی 30 فٹ تھی، اور ڈونگن کہا کہ وہ تقریباً 15 فٹ تھی، اتنا صحابہ نے کھودا ہے۔ خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر شہر میں ملکی اور غیر ملکی، مقامی اور غیر مقامی کا مسئلہ چلتا ہے۔ یہ جو رائے دیے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ہر صحابی یہ چاہتے تھے، ہر گروہ یعنی 10 افراد جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعین کیا، اس میں کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت سلمان ہمارے ساتھ رہے، ہمارے گروپ کے ساتھ رہے۔ جیسے کوئی اچھا کھیلنے والا ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کو اپنی ٹیم میں پسند کرتا ہے، تو یہ جاننے والے تھے خندق کیسے کھودا جاتا ہے، اور بڑے طاقتور آدمی بھی تھے، تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری طرف حضرت سلمان رہے۔ مہاجرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف ہو، انصار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت سلمان فارسی ہماری طرف ہو۔ جب تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ جھگڑا بڑھا، یعنی تقاضے بڑھ گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سلمان ہم میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گروپ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور ایک بات بتائی کہ سلمان منا من اہل البیت، یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جھگڑے کو ختم کیا۔ جھگڑے کا مطلب یہی کہ جو تقاضا ہو رہا تھا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، ایک مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ صلاحیت میں
ملکی اور غیر ملکی اس کا امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ میں مثال کے طور پر ایک آدمی لوکل کا ہے، ایک آدمی نان لوکل ہے، لیکن نان لوکل جو ہوتا ہے، غیر مقامی جو ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ صلاحیتیں ہوں تو مقامی کو چاہیے کہ وہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کر کوئی کام کرتا ہے، اندرون کو غیر مقامی کوئی کام کرتا ہے تو مقام والوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی باہر سے آ کر یہاں کام کر رہا ہے۔ حالانکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ کتنے دور سے آئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہا کہ تقریباً مدینے سے ان کا گاؤں 2160 پر 1 کلومیٹر تقریباً پڑتا ہے، اتنے دور سے یہ صحابی ہیں۔ تو ان کے بارے میں کچھ سن لیں کہ صحابہ نے ان کے رائے کی قدر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کے رائے کی قدر کی اور پورے صحابہ کو اس کام پہ لگا دیا۔ کتنا اہم مشورہ تھا ہو اور کتنا اہم کام تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے اور مہاجرین نے اور انصار نے، کسی نے یہ اشکال نہیں کیا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے صحابی ہیں، ان کی رائے پر ہم سب کو کیوں جھونکا جا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، ان کے گاؤں کا نام فارس ہے، اصبہان ہے۔ تو یہ وہاں سے ان کے والد جو تھے، تھوڑا مختصر ان کا تعارف سن لے تاکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بڑے مالدار آدمی تھے اپنے گاؤں میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر بھی تھے، لیکن ان کے والد آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خود یہ تعجب ہوتا تھا کہ یہ انگار میں خود سلگاتا ہوں، اگر میں سلگایا نہیں تو یہ بجھ جاتی ہے، اور جب یہ سلگتی ہے تو اس کے سامنے میں خود کہتا ہوں کہ مجھے کچھ یہ دے وہ دے، کچھ مرادیں مانگتا ہوں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور میرے والد نے مجھے کوئی اور کام نہیں بلکہ اس کے جلانے اور اس کے آگ کو برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا، یعنی وہ آگ بجھنے نہ پائے، یہی کام تھا۔ میرے والد وہی کرتے تھے اور ہم اسی کو آگ کی پوجا کرتے تھے، میرے والد اور میرا پورا خاندان۔ حضرت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جس آگ کو ہم سلگا رہے ہیں اسی سے ہم مرادیں مانگ رہے ہیں۔ خیر، ایک مرتبہ کسی سفر سے گئے تو ایک کنیسہ ان کو ملا، کنیسہ کہتے ہیں گرجا گھر، چرچ۔ تو وہاں گئے تو ان لوگوں کا طریقہ بڑا پسند آیا ان کو کہ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کچھ بات ہو رہی ہے تو ان کا طریقہ اور ان کا مذہب ان کو دل کو بھا گیا، اور یہ مذہب پسند آ گیا تو وہ ان کے ساتھ شام تک رہ گئے اور ان سے پوچھ تاچھ کرنے لگے کہ آپ کا کیا مسلک ہے، کیا ہے مذہب، کیا ہے۔ تو انہوں نے عیسائی مذہب انہوں نے بتایا، تو وہ جس مسلک پر عمل کر رہے تھے، مجوسی تھے، اس سے بھی یہ بہتر لگا۔ شام تک یہیں رہے، چرچ میں رہے۔ شام میں جب گھر گئے تو بورڈ ڈھونڈے کہ بچہ نہیں دکھ رہا ہے، تو جب یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے پاس گئے تو والد نے پوچھا کہ کہاں تھے، تو انہوں نے پوری کارگزاری سنائی کہ ایسا ہوا، مجھے وہ مذہب بڑا پسند آیا ہمارے مذہب سے بھی۔ تو والد نے بہت سمجھایا کہ بیٹا جس مذہب پر تو ہے، یعنی مجوسیت، یہ سارے عالم کے ادیان سے بہتر ہے۔ انہوں نے بھی وہی کہا، سارے مذہبوں سے یہ بہتر مذہب ہے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، زنجیروں میں باندھا بھی گیا۔ بہرکیف جو عیسائی چرچ والے تھے ان سے حضرت نے کہا کہ اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے یہاں سے، تو انہوں نے ایک بات یہ بھی پوچھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ یہ جو مذہب ہے تمہارا، اس کے بڑے کہاں رہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ملک شام، سیریا میں رہتے ہیں، ہمارا بڑا مرکز وہاں ہمارا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے تو مجھے اطلاع کرو، میں بھاگ کے آ جاؤں گا۔ تو اب قافلہ نکلا تو ان کو اطلاع دی گئی تو یہ اپنے گھر سے بھاگ کر نکل کر ملک شام چلے گئے۔ وہاں ایک بڑا پادری تھا، اس کی خدمت میں رہے، اب اس سے کچھ علم سیکھتے رہے عیسائیت کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو ان سے کہا کہ بھئی آپ تو بوڑھے ہو گئے، اب مرنے کے قریب ہے، مجھے کسی کی رہبری کر دیں آپ۔ تو اس نے اور ایک کی رہبری کی، تو وہاں رہے کچھ دن۔ وہاں رہنے کے بعد ان کو تشفی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ مذہب بھی تقریباً ویسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سے تو میں علم حاصل کر رہا ہوں،
آپ کے جانے کے بعد مجھے کس کے حوالے آپ کریں گے؟ تو اس وقت اس پادری نے کہا کہ دیکھو اب میرے اتنا علم والا اب روئے زمین پر نہیں ہے، یعنی اس کے کہنے کے مطابق نہیں ہے، تو آپ ایک کام کرو، یثرب چلے جاؤ۔ یثرب مدینے کا دوسرا نام ہے یثرب، پہلے وہی نام تھا یثرب، یعنی باغیچے والا گاؤں۔ تو کہا کہ وہاں چلے جاؤ، میں سنا ہوں کہ نبی آخری زماں وہاں آنے والے ہیں، آخری نبی عرب میں آنے والے ہیں، کتابوں میں ہے عیسائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیسے پتا کہ وہ نبی ہوں گے، تو کچھ نشانیاں آپ بتا دیں۔ تو اس پادری نے 3 نشانیاں بتائی کہ وہ جو نبی ہوں گے صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے، اور ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں پشتوں کے درمیان میں یعنی کندھے کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوگی، مہر لگا ہوا ہوگا، مہر نبوت ہوگی، یعنی ختم نبوت کی نشانی یہ ہوگی۔ تو خیر یہ وہاں سے نکلے، قافلے میں جڑ گئے، جو مدینہ جا رہا تھا، یثرب جا رہا تھا۔ تو وہ قافلے کو کسی نے لوٹ لیا، لوٹ کر ان کو لے کر ان کے قبضے کو، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک نے لے لیا، لے کر اس نے مدینے کی یہودی کو بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آرام سے جا رہے تھے، قافلہ لٹ گیا تو لوگوں کو بھی لے لیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک یہودی نے ان کو خرید لیا۔ اب یہ یہودی خریدنے کی وجہ سے یہ مدینے تو پہنچ گئے۔ کہاں سے نکلے تھے؟ ایران سے نکلے تھے، اور یہودی کے ہاتھ بک گئے، اور ایک نے ان کو یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب اس ایک یہودی کے ہاں آپ باغیچے میں کام کرنے لگے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ایک یہودی دوسرے کو بیچتے 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 10 یہودیوں کے ہاتھ انہوں نوکر بنے، لیکن دل میں تڑپ کہ مجھے نبی آخری زماں کو دیکھنا ہے۔ خیر ایک آخری میں جس کے پاس تھے، کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاں ایک مہمان آیا، آ کے کہا جا الرسول، کہ رسول آ گئے۔ تو یہ فوراً جھاڑ پہ چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے، وہاں سے فوراً کود گئے، یعنی اترے نہیں بلکہ خوشی میں کود گئے، اور جا کے کہا اپنے آقا سے یہ رسول کا کیا معنی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے تھپڑ مارا، تجھے کیا کام ہے، تو غلام ہے، تیرا کام کر۔ لیکن ان کے دل میں داغیہ پیدا ہوا کہ وہ راہب نے، پادری نے جو کہا کہ نبی آنے والے۔ یہاں ایک علماء نے ایک نقطے کی باتیں لکھی ہے کہ تڑپ دیکھو حضرت سلمان فارسی کی کہ اللہ کے نبی مکے میں ہیں، اسی وقت انہوں مدینے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی مکے میں ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آ کر ایک یہودی کے غلام ہیں، لیکن اب یہ مکے کو جائیں گے کیسے؟ کسی کے غلام ہیں، بیڑیاں ہیں پیروں میں، بیڑیاں کا مطلب ہے کہ وہ جا نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا بھاگنے کا۔ لیکن اللہ کا، ان کی قسمت دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے۔ ایک ہوتا ہے کنواں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کنواں خود پیاسے کے پاس آ گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی مکے سے مدینے کو آ گئے، حالانکہ حضرت سلمان فارسی مکہ نہیں جا سکتے تھے۔ خیر آئے، ایک مرتبہ کام ختم کیا، کچھ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ ان کو اندازہ تھا کہ قباء میں ہے، مسجد قباء ہے، وہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور اپنا تعارف کیا اور کچھ کھجوریں پیش کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تحقیق کرنا چاہیے، کوئی آدمی کچھ لاتا ہے، کوئی دیتا ہے تو تحقیق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس تحقیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے تحقیق کیا کہ بھئی یہ کیا کھجوریں ہیں؟ تو نے کہا کہ اللہ کے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے، یہ غربا کا حق ہے، آپ غربا کو دے دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی خوش ہو گئے کہ وہ جس پادری نے کہا تھا ایک بات تو سچی نکل گئی۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا، اور 2 چیزیں مجھے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد گئے کام کرے، پھر باغیچے میں، پھر دوسرے تیسرے دن کہا کہ کچھ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ کھجوریں ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کھایا، موجود صحابہ کو بھی دیا، تو اور خوش ہو گئے کہ 2 چیزیں پوری ہو گئی ہیں میری۔ لیکن ایک چیز باقی ہے، مہر نبوت کو دیکھنا۔ ایک دن بعض روایتوں میں ہے ایک باغیچے میں اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کے باغیچے میں آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت البقیع میں تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے
اب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بدن مبارک پر چادر ہے، اب وہ مہر نبوت، یہ دو شانے جو ہوتے ملتے ہیں وہاں بیچ میں ہے، وہ دیکھنا ہے، کیسے دیکھیں گے؟ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چادر اتاریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کے تڑپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کہا، کیا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی خواہش ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود چادر نکالی، کہا کہ دیکھو۔ اب دیکھتے ہی قدموں پہ گر گئے اور ایمان لائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کے غلام ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ نہیں سکتے، اب یہ مسلمان ہو گئے، معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ یہودی ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ فلاں یہودی کا، جا کے اس سے بدلے کتابت کراؤ۔ بدلے کتاب کا تو ایک ڈیل ہوتی ہے، کیا؟ تو مجھے چھوڑنا، تجھے کیا ہونا بول، تمہیں مجھے آزاد کر ڈالو، تم کیا چاہتے ہو بولو۔ تو اس نے کہا کیا، یہ بہت اچھا خدمت کرتے تھے، بڑے طاقت والے آدمی تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ آدمی چلا جائے گا تو میرا کام کیسے ہوگا، تو اس نے کئی گرام اوقیہ چاندی سونا اس نے کہا کہ وہ ہونا، اور دوسری شرط اس نے یہ لگائی کہ 300 کھجور کے درخت ایک جگہ ہونا۔ اور کھجور کے درخت کا انداز یہ ہے کہ اگر اس کو لگاتے ہیں تو 3-4 سال لگتے ہیں، کتنے؟ وہ بڑا ہونے میں، کھجور دینے میں 3-4 سال لگتے ہیں۔ تو اس نے 2 شرط لگائی کہ تو اتنا سونا دینا، دوسری شرط یہ لگائی کہ 300 کھجوریں ایک جگہ ہونا، اور وہ پھلدار ہو جائیں گے تو چلے جا، آزاد ہے۔ اب یہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی پہلی شرط وہ لگا رہا ہے کہ اتنا سونا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت کسی صحابی نے کچھ سونے کی ڈلی لا کے دی، بسکٹ تو اس زمانے میں نہیں، کوئی ڈلی لا کے دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ لے جا کر اس کو دے دو، مثال کے طور پر 100 گرام ہونا ہے، مثال بولتا ہوں۔ تو وہ ڈلی تو چھوٹی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی نظر اس پر پڑی، علماء نے لکھا ہے جب جا کے دیکھے تو چھوٹی ہے، تولے تو برابر وہ 100 گرام ہے، تو اس نے وہ دیکھ کر رکھ لیا اور کہا کہ چلو اب 300 کھجوریں ہونا ہے، وہ بھی کہتے 300 جھاڑا کھجور کے ایک جا ہونا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے کہا کہ تم کچھ پودے جمع کرو، کچھ پودے جمع کرو، یعنی جو کھجور کے چھوٹے چھوٹے جو جھاڑ ہوتے ہیں بیچتے نرسری میں، کہا کہ ویسے جھاڑ جمع کرو، تو صحابہ نے جمع کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم جا کے گڑھے کھودو، جب گڑھے کھودنے کا کام ہو جائے تو مجھے بلاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود 300 درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور اپنے آپ کے ہاتھوں سے لگانے کا معجزہ یہ ہے سال کے اندر وہ بڑے بھی ہو گئے، پھلدار بھی ہو گئے، جبکہ 4 سال لگتے ہیں کھجور کا درخت بڑا ہونے میں تو پھل دینے میں، لیکن حضور علیہ السلام کے لگانے کی برکت، ان کے دست مبارک کی برکت، 1 سال میں کھجور آ گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آزاد ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے غلام بنے رہے۔ اب یہ آئے اور ان کی عمر کتنی ہے معلوم ہے؟ ان کی عمر بعض روایتوں میں 350 سال، لیکن صحیح روایت کے مطابق 250 سال ان کی عمر ہے۔ تب سے یہ اللہ کے نبی کے انتظار میں، تو پھر اللہ کے نبی نے وہ لقب بھی دیا، السلمان منا من اہل البیت، میرے خاندان میں سے ہے سلمان۔ خیر، اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، لوکل نہیں ہے، نان لوکل، ان کی رائے کو صحابہ کیسے قبول کر لیے۔ تو دوستو صلاحیت تھی ان کی رائے میں، خیر تھا۔ اور ایک سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے، انہوں جو رائے جو پیش کرے ہیں، کون سی رائے؟ ہمارے گاؤں میں ایسا کھودتے بول کو انہوں کافرانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کیسا لیے؟ ایمان والے کس کی رائے لینا؟ ایمان والے کا کیا تو ہے تو دیکھنا، یہ ان کے گاؤں کا نا، وہ کفار نہ، انہوں مجوسی لوگا نا، ان کی رائے کیوں لیے؟ تو اس کا جواب بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بات ایسی پیش آ جائے، اجتماعی طور پر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس کی دفاع کے لیے غیروں کے بنائے ہوئے ہتھیار اور تدابیر کو اختیار کرنا جائز۔ اب گاڑیاں ہیں نہیں، ہمیں بولتے سبجی مسلمانہ بناتے تو گاڑیاں ڈال کے پھرتے ہیں نا، ہمیں موبائل جو استعمال کر رہے ہیں کچھ بھی، لیکن یہ تو جنگی تدابیر تھی، تو اس لیے اس میں کفر کا، اسلامی ملک کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔
اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 10 آدمیوں کو، تو دوستو اس میں ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی نان لوکل اگر کام میں اس کی صلاحیتیں ہیں تو اس کو سراہنا چاہیے اور اپنے ساتھ اس کو لے کر کام کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس کے کاموں سے پریشانی نہ ہو۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک رائے دیے، وہ بھی انہاں کے گاؤں کی، اور پورے صحابہ اس کام میں لگ گئے، آپ کی رائے کا استقبال کیا گیا۔ تو اس کے بعد کام کی صلاحیت میں اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا نقشہ پورا ہے نا، کتنا کھودنا تھا؟ 5.5 کلومیٹر اور 15 ڈونگن اور 30 فٹ چوڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود، اچھا یہ جنگ میں ایک اہم بات چھوٹ رہی ہے، کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس جنگ میں شریک ہو گئے، کہا کہ سب کہنے لگے ایمانی جوش میں ہمیں بھی جنگ میں آتے گا، ہمیں کہا تو پھرنے گئے تو بچے آتے ہیں، کہا جاتے کھیلنے واسطے چھوٹے بچے، کہا تو گھومنے گئے تو بچے آتے، عجیب ہے صحابہ کے بچے، ایمانی جوش، ان کے ماں ایمان باپ ایمان، اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے جنگ میں جا کو گردن کٹانے کے واسطے بچے بھی آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قید لگا دی، 15 سال سے کم ہے سو بچے اس جنگ میں نہیں آنا۔ کیا قید لگائی؟ 15 سال سے کم ہے سو بچے جنگ میں نہیں آنا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بلوغت کی عمر 15 سال شریعت میں ہے۔ تب وہ ٹائم وہ بہت سے بچوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ جنگ کا مسئلہ ہے، 14 سال والوں کو، 14.5 سال والے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب جاؤ۔ تو 15 سال والے جو نئے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر 15 سال کے تھے، ان کو اس جنگ میں لیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے، اور ثابت بن زید اور عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، ایسے صحابہ جو 15 سال کے تھے ان کو جنگ میں لیا گیا۔ دوستو آج ہم اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھیں کہ ہماری اولاد نماز کو آنا مشکل ہے، اور ہم خود کہتے ہیں ٹھنڈ ہے بیٹا فجر کی نماز گھر میں پڑھ لو۔ یہ صحابہ کے بچے ہیں جو جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اسکول کو گئے تو کوئی بات نہیں، ٹیوشن کو گئے تو کوئی بات نہیں بچہ، لیکن نماز کو جائے تو ٹھنڈ ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ صحابہ اپنے بچوں کو دین کے کام کے لیے، جنگ کے لیے تیار، بچے آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ بعض روایتوں میں ہے بچے ایڑیوں پر کھڑنے لگے، تلوے پر کھڑنے لگے، ذرا لمبے دکھے تو بلال جاتے بول۔ کس میں؟ جنگ میں۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ خالی تلواروں سے کھیل لیا جاتا ہے، بلکہ گردنیں کٹ جاتی ہیں، لیکن صحابہ کے بچے پنجوں پہ کھڑے ہوتے تھے، ذرا لمبے دکھے تو بلال جاتے کہ بول۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرط لگائی 15 سال کی عمر والے اس جنگ میں آئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود 10 آدمیوں کو دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی کھدائی میں لگ گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خالی رائے دے دی ہو اور صحابہ سے کہا کہ تم کر لو کام، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی 10 آدمیوں کے ساتھ انہیں بھی آپ شریک ہو گئے، 9 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام خود 10 آدمیوں کی ٹولی میں آپ بھی تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام کا پیٹ مبارک دھول کی وجہ سے دکھتا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھودتے تھے، اور کسی کو کوئی کام کے لیے جانا ہوتا تو اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے سردی کا زمانہ، کڑک سردی کا زمانہ، عرب کی سردی بہت کڑک ہوتی ہے، وہ سردی کا زمانہ، اور چاروں طرف سے تو آبادی ہے اور ایک طرف سے خندق کھودی جا رہی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں، دشمن ادھر بازو میں ہے، گاؤں کے باہر ہے، تو کہا کہ ان کو کھانا جو کچھ بھی ہے وہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ 2 مٹھی جو اللہ کے نبی دیتے تھے اور سڑی ہوئی چربی میں اس کو کچھ بناتے تھے، صحابہ کہتے ہم وہی کھا لیتے تھے، گلے سے تو اترتا تو نہیں تھا، لیکن خندق کھولنے کی اور عشق الہی میں نبی کی محبت میں ہم اس کو کھا لیتے تھے۔ پورے صحابہ پر 2 مٹھی جو اس کو سڑی ہوئی چربی میں، اس زمانے میں تیل وغیرہ نہیں تو وہ چربی میں کچھ بنا لیتے تھے۔ تو سردی کے ایام، کھانے کے فاقے، بڑے جوش میں کام، لیکن اللہ کے نبی کے محبت،
اور اللہ کے حکم کو پھیلانے کی محبت میں صحابہ کو یہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد مٹی اب اٹھانا نا، مٹی اٹھانے میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ پھوڑے بھی نہیں۔ اب دیکھو اجتماعات میں جب ہوتا ہے تو اب تو بہت سہولتیں آ گئی۔ مٹی اٹھانے کے لیے جو بڑے ذرا طاقتور نوجوان ہوتے تھے وہ تو کھودنے کا کام کرتے تھے، ذری بڑی عمر والوں کا کام کیا کرتا مٹی اٹھالے کو لے جا کے اوپر ڈال کو آتے رہنا، گرینا نہیں، پکڑنا نہیں، 5.5 کلومیٹر کھودنا ہے۔ تو کتاب لکھا ہے تفسیروں میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کے پاس پھوڑے نہیں تھے، یہ بڑے عمر کے تھے اس وقت، تو کہا کہ یہ کھودنے کے کام میں نہیں کر سکتے تھے، تو جو صحابہ کھودتے تھے، نوجوان صحابہ، اپنے دامن میں مٹی ڈالنے کو اٹھانے کے لیے آگے اوپر ڈال پاتے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایسے بڑے صحابہ کیا کرتے، انہوں بھی جی چرائے نہیں، خالی مشورے دے کو، رائے دے کو بیٹھے نہیں، کہا کہ وہ مٹی کھودتے تھے صحابہ، تو وہ اپنے دامن میں یعنی اپنے کرتے میں وہ مٹی کو ڈالنے کو پھوڑے نہیں، یہ مطلب چبیا نہیں ہے، کھودنے کے تو ہے لیکن بوچے نہیں ہے جسے ہم بولتے ہیں، تو کہا کہ کپڑے میں ڈال کر وہ لے جا کر اوپر ڈال کر آتے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور آدمی تھے، عمر کتنی 250 سال، وہ زمانے میں طاقت والے تھے۔ ان کا انتقال ہوا سو کب؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اتنی طاقت والے تھے، 10 آدمیوں کا کام کرتے تھے۔ کتنا؟ 10 آدمی مل کو کتنا کام کرتے کہ اتنا کام یہ کرتے تھے، ماہر بھی تھے اور طاقت بھی اللہ نے بہت دی تھی۔ ایک صحابی ذرا ان کو دیکھے، وہ کون؟ قیس بن سعصع، ایک صحابی نے، ایک انہوں دیکھ کو با کیا کام کرتے ہیں کہ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نظر لگ کو گر گئے۔ العین حق، نظر حق ہے، با کیا کام کرتے ہیں نو، کہے وہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اتنے طاقت والے رہ کر گر گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی تم آؤ۔ قیس کہا کہ تم وضو کرو ایک برتن میں، کیا کرو؟ وضو کرو ایک برتن میں، وضو کر کو وضو کا پانی سے حضرت سلمان کو نہلاؤ۔ وہ وضو کے کیے ہوئے پانی سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو نہلایا گیا اور کہا کہ نہلاؤ اور الٹا برتن پیٹھ کے پیچھے سے اسے پھینک دو۔ ایسا جب کیے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ نظر کا ہے، نظر حق ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھود رہے تھے، ایک عظیم معجزہ دیکھے آپ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھود رہے تھے تو رائے دیے سو کون ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی مارکنگ کرے، یہ پورا واقعہ یاد رکھو دوستو، اس وقت کے حالات میں آپ کو اندازہ ہوگا۔ مارکنگ کرے، وہ مارکنگ سے کھود لیتے آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رائے دیے، سنو ان کے رائے پر یہ سبھی کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی لگے ہوئے ہیں کام میں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھودتے آئے تو بیچ میں انہاں کو ایک چٹان آ گئی، چکنی چٹان، یعنی چٹان کا تو بڑا پتھر آ گیا۔ کس میں؟ اب وہ مارکنگ کرے سے اس میں بہت بڑا پتھر آیا، اتنا بڑا پتھر آیا کہ انہوں لے کو پھوڑتے سو بھی ٹوٹ گئے۔ لبے کے کراڑا کی، کدال کی، کیا کی جو تھا وہ سب، جو کچھ بھی تھا وہ سب ٹوٹ گئے۔ اب پتھر اب ہلنے کا نام نہیں ہے۔ تو اب ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ پتھر، اب مارکنگ کر کو ہے نا، گیتا دال کو ہے، اگر ہمیں یہ پتھر پھوڑے نہیں سکا، ذرا ایسا آئے تو پھر وہ گڑا ادھر میں آ کو مل جاتا، یہ پتھر بیچ میں رہتا، ایسا کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی مارکنگ کرے اس سے ڈاٹ کو گئے تو ہماری خیر نہیں۔ اللہ اکبر، ذرہ پلٹ کو آنے میں خیر نہیں ہے ہماری، جو ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اب نبی کے کتنے حکموں کو، ان کے طریقوں کے جنازے ہمارے ہاتھوں سے اٹھ رہے ہیں، ہمیں غم بھی نہیں۔ لیکن صحابہ کہا کہ وہ ایسا، وہ مطلب پتھر کو چھوڑ کو ذرا سائڈ سے ادھر کاٹ کو لا کو پھر ادھر ملا لے جا۔ تو عمر بن عوف نے کہا اگر ویسا تو کر سکتے ہم، لیکن اللہ کی نبی کی مارکنگ کے خلاف کام نہیں ہو سکتا۔ تو عمر بن عوف نے کہا کہ تم جاؤ، کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنے جا کو یہ بول کو کیا حکم دیتے کہ دیکھیں گے، لیکن پتھر کیا ہو؟
اتنا بڑا پتھر، اتنا سخت پتھر کہ کراڑیا وہ کیا کیا کہ پھوڑنے کے سب بھی ٹوٹ گئے. حکم حاصل کریں. اب اتنا ہوگا نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ گڑھے میں سے نکلے. اب گڑھے میں ناکام کرتے سو کھوتے کھوتے کہا کہ اوپر آئے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، تب مفسرین نے لکھا ہے اس 5.5 کلومیٹر خندق کے کھودنے والوں میں کس کو رکاوٹ ہے؟ دیکھو سب بھی صحابہ لکو ہے کام میں، پتھر کس کے نے اڑایا؟ دیکھو دوسرے کس کے نے بھی وہ پتھر اڑایا نہیں. رائی دیے سو کون ہے؟ رائی دیے سنا کہ راستے میں جو رائی آیا، کیا بولو؟ ہاں اتنا بڑا پتھر آیا ان کے. اب رائی دیے سو انوچ، لیکن وہ دوسرے جنے کھودتے ہیں تو ان کے پاس کسی کے پاس سے یہ بات نہیں ہوئی. اس میں کیا سبق ہے؟ اللہ کے طرف سے تنبیہ کیا ہے؟ کہا کہ جو آج پیش آئی تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر پیش آیا، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا اور اسی کو قبول کر کے یہ سلسلہ جاری ہوا. سب صحابہ اس میں لگ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کے سوا چارہ نہیں ہے. اللہ یہ بتایا کہ تمہیں آئیڈیا ڈالنے کو یہ کرے تو اچھا رہتا، کہو تمہیں کوششوں میں لگے نا، ہمارے حکم کے بغیر تم کو چارہ نہیں، ہمیں جو بولے وہی ہوتا ہے. اب پتھر آیا، کرو کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ آلات اور اوزار سب جواب دے چکے ہیں، اب تمہارے کیا ہو گئے؟ تمہیں لائے سو پھوڑنے کی چیزیں سب بھی جب بمّا رہے نہیں لو ڈالے تو پھوڑتے تھا ہوں گا نہیں رہے. جب کہا کہ تمہارے آلات ختم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ تمہارے آلات ختم ہو چکے. ان حضرات کو تعلیم تھی کہ مادی اسباب کو بقدر وسعت و طاقت جمع کرنا فرض ہے. یہاں ایک سبق دوستو اللہ وقت میں برکت دے. ایک بات، وہ پتھر آنے کا مقصد یہ تھا کہ مادی چیزوں کو تدبیر کے طور پر جمع کرنا ضروری ہے. ہمیں آج حالات کہتے آئے تو بھی کیا بولتے ہیں؟ اللہ کہتے بہت بڑا ہے، کہتے ان دیکھ لیتا کہتے. شاید یہ بات صحابہ کو نہیں معلوم، حضور علیہ السلام کو نہیں. آج ہمیں بڑے مزے میں ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں، حالات ادھر سے آتے ہیں بھائی بہت حالات خطرناک ہے گا تو اللہ بہت بڑا ہے لو، اللہ بہت بڑا ہے لو. کبھی دکان کو گئے بغیر بولو نا اللہ بہت بڑا ہے رزق دیتا بول کو. کبھی اپنے بچوں کو بولو نا بیٹا دکان پڑھنے مت جا اللہ بہت بڑا ہے تجھے پاس کر ڈالتا بول کو. دکان مت جا اللہ بہت بڑا ہے روزی دیتا بول کو. ایسا ہے؟ اللہ نے ہم لوگوں کو یہ کہا، حضور کو یہ کہا، صحابہ سے کہا کہ تم مادی چیزیں تم جمع کرو، تمہاری کوشش تمہیں کرو، یہ فرض ہے، تدبیر کرنا ضروری ہے. دشمن اب حالات اتنے آ رہے ہیں، ہم بڑے مزے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ دیکھ لیتے بول کر. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں اللہ کی طرف رجوع کے سوا تم کو چارہ نہیں، اور آلات اور اوزار سب جواب دے چکے. ان حضرات کی تعلیم تھی کہ مادی اسباب کو جمع کرنا بحیث طاقت کے بقدر. انہوں 10,000 12,000، ایک روایت میں 24,000 انہوں ہیں. صحابہ کتنے ہزار ہیں؟ 3,000 ہیں، 30 پر 6 گھوڑے ہیں. اور کھودنے سامانہ بھی سیدھا نہیں، بچے بھی نہیں، پھوڑے بھی سیدھا نہیں ہیں، لیکن کوشش مادی چیزیں ادا کرنا فرض ہے. اس کے بعد کہا سب جمع ہو جائے، یہ بات بھی یاد رکھو، مادی چیزیں جمع ہو جائے، مومن ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا. صحابہ کبھی بھی اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھے. تو اس میں تعلیم ہے کہ تم کے پاس مادی چیزیں بہت ہے، یعنی کیا ہونا کہ تو وہ ہے، لڑنے کے سامان ہے. تو کہا کہ مگر ان پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے. کیا بتا دیا گیا؟ ان پر بھروسہ کرنا درست نہیں. مادی چیزوں کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھا اے اللہ مجھے یہ صحابہ کمزور ہے تو کر ڈال بول کو، تو جتا دے بول کو، لیکن نہیں، یہ کام کروایا، کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیوں نہیں بولے اللہ بہت بڑا ہے؟ کیا صحابہ کے ایمان سے بڑھ کر ہے نعوذ باللہ ہمارا ایمان؟ پھر یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہے. مومن کا بھروسہ تمام اسباب مادیہ کو جمع کر لینے کے بعد بھی اللہ پر ہونا چاہیے. یہ اس بات سے سبق ملتا ہے. کیا بولو؟ ہم کہنے کتنے سامانہ ہے تو بھی
اللہ پر بھروسہ ہونا، سامان بھی جمع کرنا، شادی بھی کرنا، بچوں کی تمنا کرنا، ٹھیک ہے۔ کہا کہ اسباب کو بھی تیار کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، ہمارے پاس بہت ہے، لے ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ، ایک روایت میں ہے کہ خیمے میں، ترکی خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، نگرانی کر رہے تھے، بعض روایتوں میں کہ اللہ کے نبی خود کھود رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رائے نہیں دیا ایسا کرو، ویسا کر ڈالو، ایسا کرو بول کے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس گڑھے سے نکلے جہاں آپ کھود رہے تھے، وہاں سے نکل کر اس جگہ پر آئے جہاں وہ چٹان ہے، جہاں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ اور 9 جنے کام کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اس گڑھے میں اترے، اور گڑھے میں اترے، اور صحابہ جو کام کر رہے تھے ان کے پاس سے جو کدال تھی، جو ٹوٹی پھوٹی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو اس سے یہ بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام خدا کے بعد ان کا مقام ہے، خدا کے بعد اللہ کے نبی کا مقام ہے، مادی چیزوں کو جمع کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ٹیم تھی، ان کے ایک کے پاس سے کچھ کدال لی، یعنی کچھ ہتھوڑا لیے، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ